کریم پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو بہت ساری نعمات سے نوازا، جن نعمات میں سے بہت بڑی نعمت ہے انسان ہونا۔ اس کریم پروردگار نے ہمیں انسان بنایا۔ جن نعمات میں سے ایک بڑی نعمت ہے توحید پرست ہونا۔ اس خدا نے ہمیں توحید پرست بنایا۔ جن نعمات میں سے ایک عظیم نعمت ہے نبی اعظم کا امتی ہونا۔ اس خدا نے ہمیں نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جن نعمات میں سے عظیم نعمت ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا پیروکار ہونا۔ اس پروردگار نے ہمیں علی سے لے کے مہدی تک معصوم رہبر عطا فرمایا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں معصوم رہبر دیے، ان کی محبت و مودت عطا کی۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہماری فضیلت ہے۔ ان کی محبت کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا مقام ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، یعنی آپ تو معصومین سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم اپنے محبوں سے اور محبت کرتے ہیں۔ میرا اہل بیت سے محبت کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، فضیلت ہے۔ پتہ نہیں میں محبت میں سچا ہوں نہیں ہوں، اس انداز میں جیسے محبت کرنی چاہیے ایسی محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے صحیح معنی میں محبت نہ کر سکتا ہوگا، لیکن جب وہ کہہ دیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے تو کیا مقام ہوگا اس بندے کا کہ جس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام محبت کریں، جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام محبت کریں، جس سے یہ 14 محبت کریں، اس بندے کے کیا مقام ہوگا۔ اور تیرے معصومین امام فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا صرف ان سے محبت نہیں ہے، صرف ان سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے۔ یعنی اتنی محبت ہے اپنے شیعوں سے، اپنے محبوں سے کہ ان کا دشمن بھی گوارا نہیں ہے۔ اور کتنی محبت کرتے ہیں معصوم فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کی روحوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی خوشبوؤں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ اپنے شیعوں کی روحوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے شیعوں کی خوشبوؤں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ان کا شیعہ ہو جائے، اللہ کرے کوئی ان کے صحیح معنوں میں محب ہو جائے۔ پھر شرف یہ ہے مولا متقیان فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے جی بولو؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اور مولا متقیان فرماتے ہیں، حدیث کا ذمہ دار میں خود ہوں، اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دروازے سے انبیاء و صدیقین گزریں گے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ لطف آئے گا اس حدیث کا۔ معصوم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انبیاء کرام اور صدیقین گزریں گے، دوسرے دروازے سے شہداء و صالحین گزریں گے، اور فرماتے ہیں 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ اور محب گزریں گے۔ یا علی مدد۔ درود پڑھنے بلند آواز سے اللہم
خوش بیٹھے ہیں میری سارے صاحبان. مولانا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ ایک دروازے سے انبیاء، ماشاءاللہ آپ نے تو یاد کر لیے جی، ایک دروازے سے انبیاء کرام اور صدیقین گزریں گے، دوسرے دروازے سے شہداء و صالحین. آپ دیکھیں نا آپ کا مقام کہنے والے کوئی عام ہستی تو نہیں، مولانا متقیان ہے. فرما رہے 5 دروازوں سے ہمارے محب اور شیعہ گزریں گے. باتیں اگلی سننے والی ہیں. 5 دروازوں سے کون گزریں گے؟ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب گزریں گے. اور مولانا متقیان فرماتے ہیں اس وقت میں پل صراط میں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں گا. غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا. مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں پل صراط میں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں گا. دعا کیا کر رہا ہوں گا؟ اپنے شیعوں کے لیے، اپنے محبوں کے لیے، توجہ ہے سر رحمان کی، اپنے مددگاروں کے لیے، یا جنہوں نے بھی زندگی میں دنیا میں مجھ سے محبت کی ہوگی. اور دعا کیا کروں گا؟ خدایا انہیں سلامتی عطا فرما، انہیں سلامتی عطا فرما، انہیں سلامتی عطا فرما. مولانا متقیان فرماتے ہیں اسی وقت عرش کے درمیان سے ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور آپ کے محبوں، شیعوں، مددگاروں اور محبوں کی شفاعت ہو چکی ہے. توجہ ہے جی، ان کی شفاعت جو آپ نے کی ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا. بات اس سے بھی بڑی آگے آ گئی. توجہ ہے جی، اس سے بھی بڑی بات آگے ہے. مولانا متقیان فرماتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ پھر فرماتے ہیں پھر ہمارا ہر شیعہ جب رات ہوئیں گے، پھر ہمارا ہر شیعہ، ہمارا ہر محب، ہمارا ہر مددگار. اگلا جملہ اور فرمایا ہر ہمارا قول و فعل میں، جملہ سننے والا، اور ہر وہ بندہ جو قول و فعل میں ہمارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتا رہا. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی دشمنوں سے جنگ ہے. قول و فعل میں کردار اچھا دکھاتے ہیں، یہ بھی ان کے دشمنوں سے جنگ ہے. فرمایا ہر ہمارا شیعہ، ہر ہمارا محب، ہر ہمارا مددگار جو قول و فعل میں ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا، فرمایا صرف خود نہیں، اپنے اقربا اور ہمسایوں میں سے 70,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا. کتنے؟ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا جی؟ سارے بولے جی کتنے لوگوں کی؟ کون؟ مولا علی کے شیعہ، مولا علی کے محب، مولا علی کے مددگار. قول و فعل میں مولا علی کے دشمنوں سے جنگ کرنے والے، مولا علی سے محبت کرنے والے. توجہ ہے جی. یہ کتنے دروازوں سے گزریں گے؟ دروازے کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں جی ایسے ہوتے ہیں ملنگ مولا کے، وہ کہہ رہے ہیں 7 اور باقی 7 ہی دروازے ہوئے. ایک دروازے سے انبیاء کرام و صدیق، دوسرے دروازے سے شہداء و صالحین، 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ اور محب، مددگار، علی سے محبت کرنے والے. ایک دروازہ رہ گیا جی. کتنا رہ گیا؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. 7 تو ہو گئے پورے، اب رہ گیا ایک سے کون گزریں گے؟ مولانا متقیان فرماتے ہیں ایک سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے گزریں گے کہ جن کے دل میں رائی برابر بھی اہل بیت کی دشمنی نہیں ہوگی. ایک دروازے سے وہ گزریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی بندے کو ان کے صحیح مقام و مرتبے کا پتہ نہ چلا ہو، لیکن اگر ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے تو نرم گوشہ اس کے لیے رکھو. ہمارے کچھ برادران نے ممبر پہ آنے والوں نے کچھ زیادہ ہی ٹائٹ کر دیا. آپ کو تھوڑا نرم گوشہ بھی ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں جو کہتا میں علی کا محب ہوں اور علی کی ہر دشمن سے نفرت کرتا ہوں، اس کا مقام نہیں ہے؟ اس کا مقام ہے، وہ گزرے گا. ایک دروازہ ہے اس کے لیے. ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ ایک بندہ دنیا میں مولا علی علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا، صحیح معنی میں محب کا شیعہ تھا، جو اس کا مقام ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ عادل بھی ہے نا. ہاں جی، ایک بندہ اس نے پوری ڈیوٹی دی، ایک پوری نہیں دے سکا لیکن کچھ کی ہے. ہاں جی، اس سبھی کا مقام برابر تو نہیں ہے. ہاں جی، ہم تو سارے ایک جیسے والے نہیں ہیں. نہیں آپ نہیں میرے ساتھ، میرے خیال سے ہم تو کہتے ہیں اللہ نے رسول ایک جیسے نہیں بنائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خدا فرما رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب رسول ایک جیسے نہیں ہے تو رسولوں کی محفل میں بیٹھنے والے ایک جیسے کیسے؟ اور ہے جی سارے صاحبان کی، آپ اتفاق کرتے ہیں ان باتوں پہ؟ ہاں، علی والے جائیں گے بھائی جنت، توجہ ہے جی. مومن شیعہ عزادار جائیں گے جنت، ایسا ہی ہے جی. لیکن شیعہ وہ جسے علی کہے. ہاں جی، کیا جی؟ یہ پکی بات ہے. اب ممبر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا میں ایسے ہی آپ کو وہ جو ہے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں میں ایسے کر دوں نعرے لگوانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، میں نے تو ان کی کچھ نشانی بھی پڑھی ہے. جیسے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے والا ہوتا ہے، کعبہ کا حاجی کرنے والا ہوتا ہے. ہمارا شیعہ حلال کھانے والا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی. چلو ایک آیت ہی پڑھ دیتے ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں شیعہ تب بھی ہے نا جب صاحبان ایمان ہوں گے. پہلی سیڑھی تو کیا ہے؟ ایمان. ایسا ہی ہے، یہی ہماری یہ بات ہوتی آ رہی ہے نا. ہاں جی، کہ بنیاد ایمان ہے. ایمان ٹھیک ہے تو آگے بڑھیں گے، ایمان ہی ٹھیک نہیں اس پہ عمارت چاہے اسلام کی کھڑے کرے دین کی کھڑے کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، دڑام سے گرے گی. اور ہے جی، کیونکہ بنیاد کچی ہے. ہاں جی، بنیاد ٹھیک ہے، بنیاد کمزور ہے. اور یہ اتنے دن جو ہو گئے نا، ممبر پہ کھڑو جھوٹ بولو مجرم، اتنے دن جو ہو گئے، ہمارا مقصد ہی اتنے دنوں کی مجالس کا یہ ہے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہماری آگے تو بڑھیں گے تب ہی نا، کہ جب بنیاد ٹھیک ہوگی. جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، میرے بھائی تشریف فرما رہے، اگر نیچے سے دیوار ٹیڑھی ہو اوپر سے سیدھی ہو جاتی ہے، مکان رہے گا کھڑا؟ بولو نا، کھڑا رہے گا؟ ہاں جی، نہیں نا. تو یہی بات ہے بھائی، سب سے پہلے بنیاد ٹھیک کرنی ہے. اگر تو بنیاد ہے ٹھیک تو اوپر جتنا بڑا عالی شان مکان بنا لے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر بنیاد غلط ہے، اب بنیاد جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن ہی بتائے گا. ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان شیعہ تب بھی کہلوائے گا جب ایمان ٹھیک ہے. کہنے میں تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن قرآن کسے مومن کہہ رہے؟ توجہ ہے جی. قرآن کسے؟ پڑھ قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 2 پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ اللہ کسے کہتا ہے مومن ہو. اللہ کسے کہہ رہے تو مومن ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اور ہے جی سارے صاحبان کی. اگر آیت نہ ہو تو میں مجھے کو پڑھیے گا گھر جا کے سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 3 اور تیسری بھی پڑھی. توجہ ہے جی. اللہ کرے تحقیق مومن تو بس وہ ہے. اچھا کوئی عام بندہ کہہ دے تو پھر بات پتہ نہیں کیا کہہ رہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کلام اللہ. اللہ سے بڑا کوئی سچا کلام ہے؟
اچھا صاحب ممبر تجھے کہتا بھی رہے تو بڑا مومن ہے، تو بڑا ملنگ ہے، تو بڑا موالی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے مومن تو تب ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ اچھا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کو ایسے ملے گی کہ اللہ کا ذکر شروع، بندے اٹھ گئے، کسی کو سگریٹ یاد آ گئی، کسی کو گرمی لگ گئی۔ آپ گھبرا رہے ہیں کیا؟ مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے؟ یہی تو مقصد ہے۔ حسین بھی کربلا میں آئے آپ کو دیندار بنانے، نماز بچائی، روزہ بچایا، حج بچایا، یہی تو مقصد تھا۔ فرمایا مومن تو بس وہ ہے، اللہ کہہ رہے میں میری صرف زبان استعمال ہو رہی، مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ کیا ڈر کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہے معرفت پروردگار، خشیت پروردگار، کہ معرفت کی وجہ سے اللہ کا جو عذاب ہے اس سے ڈر جانا۔ مگر نہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اس کے چونکہ وہ عادل بھی ہے نا، اس کے عدل سے، اس کے جو عذاب ہے اس سے ڈر جانا، خوف خدا۔ فرمایا مومن بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اگلی بات سنیں گے جی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، کیا کمال جملہ ہے، کیا کمال آیت ہے، انسان کو بدل دینے والی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پیچھے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے میں یقین سے کہتا ہوں کثرت کے ساتھ لوگ ہیں جن کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے معرفت پروردگار کے حوالے سے، معرفت نبی کے حوالے سے، معرفت امام کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور اللہ کہہ رہا مومن ہی وہ ہے۔ بات ملی؟ مومن ہی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، گھبرانے نہیں، آج بھی پڑھ رہی ہے، جو وعدہ ہے وہ بھی پورا۔ ذرا ہاتھ کھڑا کرے بولے یا اللہ آپ کو پھر بھی کوشش کرے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، اللہم اچھا جی توجہ حدیث سے بات کی۔ مومن تو بس وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں، ایمان کی بات ہو رہی ہے، آیتیں پڑھنے سے اللہ کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آگے شیعہ ہے، توجہ ہے جی، محب ہے، یہ آگے ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایمان ہے، فرمایا قرآن کی آیتیں پڑھو تیرا ایمان بڑھے، جتنا ایمان بڑھے گا اتنے درجے بلند۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا مومن کی ایک اور نشانی بھی ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اچھا کرتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا پریشانی آئی اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ کفریہ جملہ، شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اچھا کرتا ہے، یہ انسان خود ہے جو اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ یہ بعض اوقات انسان کو جو تکلیف آتی ہے، روایات ہے، فرماتے ہیں اگر تو آپ کو کانٹا بھی چبھے نا تو یہ آپ کی وجہ سے ہے، کوئی تو نے ایسا کیا ہے کہ یہ چبھے۔ فرمایا مومن اللہ کا ذکر سنتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دل کانپ جاتا ہے خوف خدا کی وجہ سے، آیتیں سنیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ اور جو میں نے معصوم کی حدیث بھی سنائی، اب قرآن میں بھی وہی چیز، فرمایا مومن الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا مومن بے نماز نہیں نمازی ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ہاں بھائی مومن ہو ہے ایمان والو، یا ایھا الذین
اے ایمان والو، مومن کون ہے؟ قرآن کہہ رہے جو نماز پڑھتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جب یہ نشانیاں بتائیں، اب اللہ مہر لگا رہے ہیں۔ غور ہے جی؟ بندہ کوئی مہر لگائے تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا میں، چاہے میں نے کچھ تھوڑے چند لفظ پڑھے ہوں گے، میں اس بندے کو کہہ دیتا ہوں کہ بڑا مومن ہے، کیا ہو جائے گا؟ لیکن جب اللہ کہہ دے یہ مومن ہے، کیا مقام ہوگا نا اس بندے کا؟ جب یہ ساری نشانیاں بتائی، جب ساری نشانیاں بتائی کہ نماز قائم کرنے والا، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنے والا، آیتیں سن کے ایمان میں اضافہ ہو جس کا ہوتا ہے، اور خوف خدا میں جو خوف خدا آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر سن کے ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتا ہے، اب لگی ہے مہر۔ خدا فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ کون ہے؟ اچھا ایک درود پڑھے، آگے بڑھتے ہیں جی، آواز بدلتے ہیں۔ ہاں جی، ایمان والوں پہ اللہ کی مہر لگ گئی جی۔ گھبراہٹ ہے میرے خیال سے، مشکل باتیں تو نہیں تھی، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا کوئی اتنا مشکل کام بولو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا، اللہ مدد کرتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کوئی مشکل کام۔ اور پھر جو حسینی ہو، امام حسین نے تو دنیا کو بتایا اللہ کا مقام کیا ہے۔ امام حسین نے تو نماز پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ نماز کا کیا مقام ہے۔ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ ایسے اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور حسینی ہے پھر وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، اس کا مطلب پھر اس نے حسینی کردار کو ہی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے جی؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ اب ایک مہر لگ گئی کس کی بلا؟ اللہ کی، مومنوں پہ۔ اب ذرا جو کل میں نے وعدہ کیا تھا، ایک مومن ہے اس پہ مہر لگنے جا رہی ہے 10ویں امام کی، جو وعدہ کیا تھا کل میں نے، توجہ ہے جی؟ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھنا، میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بندے محتاج ہیں ذکر کے، ذکر محتاج نہیں بندوں، وہ تو خوش قسمت ہے جسے ذکر نصیب ہوا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جو تھوڑے لوگ پہنچے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آئے، مجبوری ہوگی، کیونکہ ہمیشہ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ درس حسین ہے، ہمیشہ مومن پہ حسن ظن رکھو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر کوئی چھوٹا سا کام ہو جائے سب سے پہلے نیگیٹو، ایسے ہی بھائی پڑا ہوا ہے گھر میں، آیا نہیں ہے، نماز پہ نہیں آتا، مجلس پہ نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے اندر سے باتیں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مومن کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بنے، اگر اس کا عذر نہیں بھی ہے تو اپنی طرف سے بنوا دو۔ پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی؟ اگر یعنی مومن کا کوئی مقام تھوڑا نہیں، ابھی نہیں سن رہے تھے کہ مومن کے شیعہ کا کیا مقام ہے؟ مومن کردار کا نام ہے، مومن اس چیز کا نام نہیں ہے ایک چھوٹی سی ویک پوائنٹ پتا چلا چوک میں اس کو ذلیل کر دیا، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا بڑا مقام ہے، توجہ ہے جی؟ مومن کا اکثر روایات پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے، مومن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے ان کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ ایک اور بات سنو، معصوم فرماتے ہیں یہ جو ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ نہیں کی؟ چھوٹا مقام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، اس لیے مومن کے بارے میں احتیاط بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو تو اپنی طرف سے عذر بنا لو، یا کوئی اس کی مجبوری ہو، ٹھیک ہے جی؟ اب ایک مہر لگی کہاں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک مہر لگنے جا رہی ہے کہاں سے؟ 10ویں امام کی طرف سے، جو کل میں نے وعدہ کیا تھا۔ عقیدہ پیش کیا ہے
شاہ عبد العظیم حسنی نے. یہ اور ہے جی. اب متوجہ ہوں گے تو پھر مجھے بھی پڑھنے کا لطف آئے گا اور بات بھی سمجھ آئے گی. اور جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا وہی کچھ شیخ عبد العظیم حسنی نے پیش کیا 10ویں امام کی بارگاہ میں. اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. جو زیارات میں گئے ہیں تہران اگر گئے ہیں شہر رہ میں تو وہاں پہ ان کی قبر پہ جائیں روزے پہ جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بڑا ثواب ہے. اور میں بھی ثواب بتا دوں کہ ان کی قبر کی روزے کی زیارت کرنے کا ثواب کیا ہے. اور یہ بھی زبان سے میری 10ویں امام فرماتے ہیں. 10ویں امام فرماتے ہیں کہ جو رہوے شاہ عبد العظیم حسنی کی قبر کی روزے کی زیارت کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کربلا میں حسین کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. کوئی عام بندہ نہیں ہے, کوئی عام ہستی نہیں ہے. شاہ عبد العظیم حسنی سادات سے ہے. توجہ ہے جی. 9ویں اور 10ویں امام کا صحابی ہے, خاص صحابی. کوئی عام بندہ نہیں ہے. 9ویں اور 10ویں امام کا خاص صحابی اور امام حسن کی اولاد سے. اور ایک اور ہو سکتا ہے کہ بندے جو پریشانی میں گر گئے ہوں کہ شیخ عبد العظیم اس کی زیارت کتنا ثواب. اب ذرا میں آپ کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں. غور ہے جی. تیرے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس ایران عراق مدینہ نہیں پہنچ سکتا, یقین کرے دکھ لگے گا اگر آپ نہیں بولے گے. یہ حدیث اتنی فضیلت والی. معصوم 7ویں امام فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ یعنی وجوہات ہیں, پیسہ نہیں ہے, کچھ وجوہات ہیں, ایران عراق یا ہمارے پاس مدینہ نہیں پہنچ سکتا, فرمایا اگر وہ اپنے وطن پہ صالح ہمارے مومن کی قبر کی زیارت کر لے انہیں ہماری زیارت کا ثواب ملے گا. اب پتا چلا. لیکن یہ کس مومن کی قبر کی زیارت؟ صالح نیک مومن, کہ جو ابھی جس کی بات کر رہا ہوں, نمازی, روزے دار, حج کرنے والا, ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا. اس کا مطلب یہ ہوا انہیں بھی یہ مومن پسند ہے. جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہے وہ کس کی؟ اس کی. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے. شاہ عبد العظیم حسنی چلتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. کون سے امام؟ 10ویں امام. ایک ایک لفظ پہ توجہ. کس امام کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ میرے لفظوں کے ساتھ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ شاہ عبد العظیم نے 10ویں امام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ سارا میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. یہی آپ کو یاد بھی کرواتا رہوں اور چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کاربند ہو جائے. اب یہاں پہ جو بیان کیا وہ یہاں پہ بھی بیان ہے, اس پہ 10ویں امام مہر لگانے جا رہے ہیں. شاہ عبد العظیم آئے 10ویں امام کی بارگاہ میں, اپنا عقیدہ پیش کیا اور پہلے ہی آخری جملہ دیتا جاؤں. جب یہ عقیدہ بتایا نا تو 10ویں امام نے فرمایا ھذا دینی و دین آبائی. فرمایا یہی ہمارا دین بھی ہے, ہمارے آبا و اجداد کا بھی یہی دین ہے. ہمارا بھی یہ دین ہے, ہمارے آبا و اجداد کا بھی بولو یہی دین ہے. اب وہ دین کون سا دین پیش کیا؟ مولا کا سلام کیا, مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ مہر لگائیں تاکہ پچھلی زندگی اسی پہ کاربند رہو. غور ہے جی. پہلا عقیدہ مولا نے فرمایا بیان کر. شاہ عبد العظیم حسنی کہتے ہیں اچھا حوالہ بھی نوٹ کر لیں, ایسی کوئی بندہ نہ کہہ دے کہ مولانا نے ایسی اپنی طرف سے کوئی پیج لیا ہوا تھا پڑھ دیا. امالی شیخ صدوق 2 جلد ہے, اگر اردو ترجمے والے لیں اس کا پیج نمبر 49 49. توجہ ہے. میں نے چند دن پہلے بھی کہا نا کہ جب سودا کھڑا ہو تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. بتا رہا ہوں امالی شیخ صدوق کوئی عام ہستی نہیں ہے. سچا ہونے کی وجہ سے انہیں صدوق کہا گیا, بہت زیادہ سچا. اور ہونا بھی ایسے چاہیے, جب نبی بھی سچا ہو, جب امام بھی سچا ہو تو مرید بھی سچا ہی ہونا چاہیے. آپ کھڑا کرے حیدری, پھر جھوٹا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر جھوٹا ہی ہونا تھا تو پھر کسی توجہ ہے. جب مانا سچوں کو ہے گلیوں بازاروں میں, آپ یہ بباگے تو کہتے ہم نے سچوں کو مانا ہے تو مانے بھی سچا جا رہی. ہاں ایسے ہی ہے نا.
یہ جو سورۃ توبہ میں خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا جھوٹوں کو کہا ہے؟ نہیں اب بول دیں. پہلے کہا خود بھی سچے ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ. یہی تو کچھ بتایا جا رہا ہے. ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا موضوع ہے میں اس سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ راہ نجات میں آنے والی رکاوٹیں ہیں جو ہٹا کے آپ کو راہ نجات میں لگا رہا ہوں. کیونکہ بڑے بڑے جراثیم ہیں، توجہ ہے نا، جن کو سائڈوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علامہ بن کے آ گئے. توجہ ہے. میں نے کل بھی یہ گزارش کیا تھا، آج پھر بھی گزارش کر رہا ہوں. میرے بھائی غور کریں، یہ زندگی معمولی نہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں اے انسان، اے مومن، اے شیعہ، تیری اس جان کی قیمت کم سے کم جنت ہے. کم سے کم قیمت تیری جان کی کیا ہے بولو؟ فرمایا اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا. تیری اتنی قیمتی زندگی نا ہر روز فروخت کرتے ہیں یہ لوگ. کچھ تاجر، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. توجہ ہے جی. لیکن جو ان کے خود ساختہ عقیدے کو نہیں مانتا وہ مقصر. وہ کون ہے جی؟ بھائی عقیدہ تو وہ ہے نا. ابھی میں بتاؤں گا مقصر بھی کون ہوتا ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہی مجالس کا مقصد ہے کہ آپ جائیں کچھ لے کے جائیں. عقیدہ پیش کیا. مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ تحقیق خداوند متعال یکتا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ لے. پہلا عقیدہ فرمایا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رازق ہونے میں، خالق ہونے میں. توجہ ہے. مدبر الامور ہونے میں، تمام صفات میں اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، جو میں نے سورہ اخلاص کی تشریح کر چکا ہوں کہ اللہ کو ایک کیسے ماننا. ادھر بھی عقیدہ وہی آ گیا، میں اللہ کو یکتا مانتا ہوں. دوسرا جو سوال میں ہوا جس کی وجہ سے ہمارا موضوع ادھر پھرا، آپ ذرا وہ بھی ادھر آ گیا. فرمایا میں اس کی مثل کوئی چیز نہیں مانتا. سمجھ نہیں کی. اس کی مثل کوئی چیز نہیں مانتا. شعر پڑھا گیا تو میں نے اس پہ جواب دیا جو حق تھا، اس درس سے جانا چاہیے. اور پھر میں نے پڑھا بھی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، بتایا کہ کفوان کا مطلب یہ ہے نظیر، مثل، مشابہ، ہم مرتبہ. اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی مشابہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم مرتبہ نہیں ہے. یہ ہم بتا چکے. شیخ عبد العظیم حسنی بھی یہی بتا رہے. فرمایا مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا وہ دونوں حدوں سے، یعنی حد تشبیہ اور ابطال دونوں سے خارج ہے. اس کو ذرا سمجھنا. یعنی کوئی اس کی شبیہ بھی نہیں بن سکتا. چاہے جائے کہ کوئی کہے، شاعر کہے یا خطیب کہے کہ وہاں پردے کے اندر مولا علی بھی اللہ کی نعوذ باللہ شبیہ تھے. نہ، فرمایا اس کی کوئی شبیہ، وہ اللہ ہے، دوسری مخلوق اس کی مخلوق ہے. فرمایا اس کی مثل کوئی تشبیہ نہیں ہے. اب ابطال کیا ہوتا ہے؟ ابطال کل میں نے جو بات کی ہے نا کہ پورے قرآن میں ذات خدا پہ کوئی بات نہیں. اللہ نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ میں ہوں. بات یاد ہے، بھول تو نہیں کی. عقیدہ توحید مضبوط ہو گئے. کسی جگہ پہ نہیں کہا میں ہوں، کیونکہ یہ اتنا کلیئر ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ روایتیں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ذات پروردگار پہ بات کریں گے تو آپ کون ہیں معصوم کی نظر میں؟ فرمایا تم بے دین ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تزندقہ. فرمایا تم زندی بے دین ہو گئے اگر تم نے ذات پروردگار. اور یہ جو ہاتھ مان لینا، یہ جو چہرہ مان لینا، میں نے بتا چکا بھائی چہرہ کیوں کہا، ہاتھ کیوں کہا، بتا دیے. لیکن اگر ہاتھوں کو دیکھ کے ہمیں اپنے ہاتھ یاد آ جائے بھی ایسے کہیں کوئی اللہ کے ہاتھ ہے، فرمایا نہیں ایسا. عبد العظیم کہہ رہا میں ایسا نہیں مانتا. توجہ ہے، 10ویں امام کے صحابی کی بات ہے.
کسی عام کی بات نہیں ہو رہی. کہا میں یہ نہیں مانتا. ابطال یہ ہوتا ہے کہ ذات پروردگار کے حوالے سے اپنی نارسائی کا اظہار کرنا. میں کچھ نہیں اللہ کے بارے میں جانتا. وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں اس کی معرفت کے معاملے میں بالکل زیرو. بس جو مجھے بتایا کہ اس کی صفات بس اتنا جانتا ہوں, اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, بس اتنا جانتا ہوں وہ ہے. مجھے دل کی ایمانی شعاؤں کے ذریعے, دل کی نگاہ کے ذریعے وہ نظر آتا ہے, بس اتنا جانتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. یہ ہے ابطال. شیخ غزنی کہہ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے. توجہ ہے جی, یہی باتیں ہوئی ہیں. آپ ذرا دیکھیے جی. فرمایا تحقیق نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ وہ صورت رکھتا ہے. وہ جسم نہیں رکھتا, اللہ جسم, کوئی اس کی صورت. میں نے بھی یہی بتایا تھا نا کہ تشبیہ تو اس سے دی جاتی ہے جس کی صورت کا پتہ ہو. یاد ہے میں نے مثال دی تھی, اس بچے کے بھائی کو اگر میں کہوں کہ تیری شکل اپنے بھائی جیسی ہے, میں نے دیکھی ہے تو کی ہے. اللہ کی صورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ لیس کمثلہ شیء ہے. اس کی مثل کوئی چیز بولو نہیں ہے. جب اس کی مثل کوئی چیز نہیں تو ہمیں کیا پتا اس کی صورت کیا ہے. صورت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. سمجھ آ رہی ہے بھائی. فرمایا میں اس کے جسم کا قائل نہیں ہوں, اس کا جسم نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے فرمایا بلکہ وہ جسم کو مجسم کرنے والا ہے. ایک میں روایت سناتا جاؤں. علی بن معیار نے خط لکھا حاتم امام کو, کہتے مولا میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں کہ جو اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہے. امام نے جواب لکھا. امام فرماتے ہیں اس کے پیچھے نہ نماز پڑھو نہ اسے زکات دو, بلکہ اس سے بیزاری اختیار کرو کیونکہ اللہ اس سے بیزار ہے. آٹھویں امام حیدری. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد فرمایا اور صورتوں کا مصور ہے, یعنی یہ جتنی صورتیں بنانے والا کون ہے بولو اللہ. آپ تو پریشان ہو گئے کہ ہم تو ممبروں سے سنتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں بنانے والا. پتہ نہیں آپ ہے میرے ساتھ, یعنی میں کچھ جملے کہہ رہا ہوں. چلو میں آیت سناتا جاؤں کیونکہ بات قرآن کی بھی اور ساتھ ساتھ چلتی رہے. سورہ آل عمران پڑھیے گا, اس کے ابتدا میں ہی ایک آیت ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا فرماتا ہے وہ خدا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جیسے چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے. اب ایک سائیڈ پہ اللہ ہے, ایک سائیڈ پہ شاعر ہے. انصاف تو نے کر کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے, توجہ نہیں کی. بھائی آپ یہ سنتے ہیں, شعر سنتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں بنانے والا علی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن کے خلاف جائے گا؟ اللہ کہہ رہے میں بناتا ہوں. کبھی میرے قدموں کی ٹھوکر سے سورج نکلتا ہے, قرآن پڑھے. کون سورج نکالتا ہے؟ اللہ کہہ رہے میں. اللہ کہہ رہے قرآن میں زمین بھی میں نے بنائی, آسمان بھی میں نے بنایا, چاند بھی میں نے بنایا, سورج بھی میں نے بنایا, ستارے بھی میں نے بنایا, اور ان سب کو بنانے والا بھی میں ہوں اور ان کو چلانے والا بھی میں ہوں. یہ قرآن ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے گی جی مولا علی کی تو یہ حدیث ہے. تو میرے بھائی اگر یہ حدیث ہے تو یہ آپ کو نہیں پتا حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں, حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں. اسی لیے تو معصوم نے پہلے نبی نے بھی اور چھٹے امام نے بھی بیان فرمایا. امام فرماتے ہماری ایسی حدیث جو قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتی, قرآن کے خلاف, فرمایا دیوار پہ دے مارو, ہماری نہیں کسی دشمن کا کلام ہے. قرآن کو دیکھنا ہے, حدیث کو دیکھ کے کسے دیکھنا ہے اگر قرآن سے میچ کرتی ہے. یہ ساری کائنات بنانے والا بھی اللہ ہے, اس نظام کو چلانے والا بھی بولو. اس عقیدے کو پکا کر لیجیے گا. توجہ ہے جی. اس کے بعد فرمایا ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے, ایجاد کرنے والا اللہ ہے. اور آگے فرماتا بالتحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول خاتم النبیین ہے. بس قیامت کے دن تک ان کی شریعت دوسری شریعتوں کو منسوخ کرنے والی, قیامت کے دن تک انہیں کی شریعت چلے گی. ان کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو وہ نبی بھی کافر,
یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی خاتم النبیین ہے. توجہ ہے سارے صاحبان کی. یہ اعلان کیا کرو کہ شیعہ تو ہے جو ختم نبوت کے صحیح معنوں میں قائل ہے. کیوں؟ یہ جو ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا ہے، یہ اعلان ہے دنیا کو بتایا نبوت ختم امامت شروع. توجہ ہے. صرف نعرے سے کام نہیں بنے گا. عملاً علی ولی اللہ پڑھ کے بتاؤ. توجہ ہے جی. نبی اعظم کے حوالے سے عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد سارے اماموں کا ذکر کیا. اس کے بعد کتنے اماموں کا؟ مولا علی علیہ السلام کو مانتا ہوں، امام حسن، چلتے چلتے اور طوالت نہ ہو جائے، چونکہ یہ 10ویں امام کے دور تک تھا. اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا 10ویں تک. کیا جی؟ امام نے فرمایا اس سے آگے میرا بیٹا حسن امام ہوگا. توجہ توجہ. اس کے بعد امام نے 12ویں کا نام نہیں لیا، فرمایا ابھی حکم نہیں کہ نام بتاؤ، لیکن نشانی بتاتا ہوں. حسن کا بیٹا امام ہوگا جو اس پوری کائنات کو اسلام سے، دین سے بھر دے گا، عدل سے بھر دے گا. توجہ فرما رہے ہیں یار. اس کے بعد چند عقیدے بیان کیے. وہ عقیدے کیا ہے؟ فرمایا رسول خدا کی معراج حق ہے، قبر میں منکر و نکیر کے سوال جواب حق ہے. فرمایا جنت پر حق ہے، دوزخ پر حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی حق ہے، اور جو بھی قبر میں ہوگا وہ اٹھایا جائے گا، حق ہے. اور میرا عقیدہ ہے کہ فرائض واجبہ ولایت کے بعد نماز ہے. اور آگے فرماتے ہیں روزہ ہے، حج ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن منکر ہے. امام نے فرمایا اے عمر کا قسم، خدا کی قسم ہے یہی دین خدا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا. فرمایا اس پہ برقرار رہو. فرمایا قیامت تک اسی دین پہ رہنا. مہر لگی امام کی. کس امام کی لگی ہے؟ سارے تو بولو نا. کس امام کی مہر لگی؟ نہیں تھوڑے بولے. 10ویں امام کی مہر لگی. تو جس پہ 10ویں امام عقیدے پہ مہر لگا دے وہ صحیح العقیدہ ہوگا یا مقصر ہوگا؟ مجھے بتائیں. جتنا یہ میں چند دن عقیدہ بتا چکا ہوں یا ابھی میں نے بیان کیا ہے، اپنا ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہی میرا عقیدہ ہے. توجہ نہیں کی جو اپنا میرا یہی عقیدہ ہے. اور میں نے ابھی کہا نا حسن ظن، آپ سے بھی حسن ظن رکھتا ہوں. اگر کہیں کوئی کمی بیشی تھی، قرآن کو آپ نے سنا میری زبان سے، حدیث کو ائمہ معصومین کی فرامین کو سنا آپ نے میری زبان سے، امید رکھتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہی ہو گیا ہوگا. میرا بھائی اگر یہ عقیدہ ہو گیا تو پھر مقصر کہاں سے ہو گیا؟ پھر وہ بندہ مقصر ہے؟ تھوڑے بندے بولے یار میں تو ہماری اور اپنی بات کروں، وہ بندہ مقصر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے بھی مہر ثبت کی. قرآن نے بھی بتا کہ یہ دین ہے، یہ مومن ہے. اور 10ویں امام نے فرمایا یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور قیامت تک اسی میں قائم رہنا. تو پھر مقصر کہاں سے آ گیا؟ بھائی مقصر اس وقت کہتے ہیں کہ جب ان کے خود ساختہ عقیدے کو آپ مانتے نہیں ہیں. ایک مولانا کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے غلط ہے، قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد جواب کو نہیں کہتا مولانا مقصر ہے. توجہ ہے جی. اور یہ جو مقصر ہے یہ غالی کے مقابلے میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مقصر کو یہ دشمن آل محمد. حالانکہ حدیثی اصطلاح میں غالی کے مقابلے میں مقصر نہیں ہے. آج ایک باریک سی بات سن لے تھوڑے سے ٹائم میں، تاکہ اگر کوئی مقصر کہے نا تو تم پریشان ہونے کی بجائے ہنسو. جیسے ہمیں کوئی کہے نا تو ہم بھی ہنستے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں اگر مجھے کوئی مقصر کہ میں ہنستا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ میں جانتا ہوں مقصر ہوتا. ٹھیک ہے جی. لوگ جو ہیں اپنی وہ اندر کی بڑھاس نکالتے ہیں، لیکن مقصر کون ہے؟ میں نے بتایا کہ غالی کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں مقصر. حدیثی اصطلاح میں مقصر نہیں. غالی کے مقابلے میں 2 لفظ استعمال ہوئے. ایک غالی کے مقابلے میں ناصر، جسے آپ ناصر بھی کہتے ہیں، دشمنان آل محمد. ایک حدیث میں لفظ استعمال ہوا غالی کے مقابلے میں قولی. توجہ ہے. یہ لفظ اگر پڑھنا ہو
تو نہج البلاغہ نکالیں، تیسرا حصہ کلمات کسار کا نکالیں، 117 نمبر مولا کا فرمان پڑھیں جس میں مولا فرما رہے ہیں حلق فی رجلان محب غال ومغض قال۔ مولا متقین فرماتے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ایک وہ محبت کرنے والا جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نہیں تھے، آپ میرے ساتھ نہیں تھے میرے خیال سے، مولا علی کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں علی لامحدود ہے، علی تو کہہ لیں مرتبے کے حوالے سے میری ایک حد ہے، میں چلو بتاتا ہوں، علی نبی ہے؟ بولو نا، نبی ہے؟ نہیں۔ علی خدا ہے؟ تو پھر حد ایک تو آ گئی نا کہ علی علی ہے، نہ نبی ہے نہ خدا ہے۔ ایسے نبی اعظم کی بھی ایک حد ہے کہ نبی ہے، افضل ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ فرمایا جس نے میرے مرتبے سے بڑھا دیا ایسا محب، اور آج کل آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، اسے غالی بولتے۔ مولا فرما رہا ہے ایسا غالی میرے مرتبے سے بڑھانے والا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا، نہج البلاغہ پڑھ لیں۔ اور فرمایا دوسرا کون؟ قالی یعنی ناسبی، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی برباد ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اور صرف اتنا نہیں، معصوم فرماتے الغلات کفار، یہ جو ابھی غالی کی بات کی، معصوم فرماتے غالی کافر ہے۔ غالی کون ہے؟ کافر ہے۔ وَنَوَاسِبْ شَرٌّ مِّنْهُ، اور فرمایا ناسبی جو ہے وہ ان سے بھی برا ہے۔ لوگ اپنی وڈات نکالتے مقصر تکثیر سے، کس سے؟ پڑھے لکھے اب بیٹھے، تکثیر سے ہے مقصر تکثیر سے۔ تکثیر کا مطلب یعنی کسی چیز کو شارٹ کر دینا۔ تکثیر کیا ہے؟ کسی چیز کو شارٹ کر دینا، کم کر دینا، یہ ہے تکثیر۔ آگے تکثیر کی اصطلاحی تعریف ہے کہ کسی کے اللہ نے یعنی جو حق دیا ہے کسی کے واجب حق کی ادائیگی میں کمی کرنا، یہ تکثیر کی اصطلاحی تعریف ہے، کسی کے واجبی حق کی ادائیگی میں کمی کرنا، یہ ہے تکثیر۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب یہ جو تکثیر ہے علماء نے اس کی دو قسمیں بھی بیان کی، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ میں ختم کر رہا ہوں 2 منٹوں میں سمجھا کے۔ ایک ہے اعتقادی، تکثیر اعتقادی، ایک ہے تکثیر عملی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب یہ سمجھ آ گئی آپ کو پتہ چل جائے اصل مقصر ہے کون۔ توجہ نہیں کر رہے، میں بہت بڑی بات دینے والا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اصل مقصر کون ہے۔ میں نے کہا تکثیر کی آگے 2 قسمیں ہیں، تکثیر عملی، تکثیر اعتقادی۔ تکثیر اعتقادی کیا ہے؟ اللہ کا جو مقام ہے اس کو گھٹا دینا، کسی بندے کو وہاں پہنچا دینا، شرک کر دینا۔ اب وہ بندہ عملی تو اعتقادی طور پر مقصر ہو گیا، یعنی یا غالب بھی ہوا ہوگا، مفروضہ بھی ہوا ہوگا، یا شرک کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مقصر بھی ہے۔ نہیں آپ میرے خیال سے نہیں پہنچی، پتہ نہیں مشکل بات تھی یا کیا بات، اتنی مشکل نہیں تھی۔ یعنی اس نے کیا کیا ہے؟ اعتقادی حوالے سے تکثیر کی نا، عقیدہ رکھنا تھا جیسے اللہ پہ نہیں رکھا، وہ مقصر بھی ہوا، مشرک بھی ہوا۔ وہ کون ہوا؟ ایسے نبی اعظم کا جو مقام ہے اللہ نے دیا وہ نہیں مانتا، نبی اعظم کو اپنے مقام تک لے کے آ گیا کہ ہمارے جیسے بھی بشر ہیں۔ اب وہ بھی بندہ اعتقادی حوالے سے مقصر ہے، وہ کون ہے؟ بولو۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت کی باری ہے، اللہ نے جو مقام دیا ہے اہل بیت کو ان میں کمی کر دیتا ہے، ان کو بھی کہیں اپنے برابر لے کے آ جاتا ہے، وہ بھی اعتقادی حوالے سے مقصر ہوا۔ کون ہوا جی؟ لیکن اگر قرآن و اہل بیت کے مطابق مانتا ہے تو وہ مقصر، نہ توحید کے حوالے سے، نہ نبوت کے حوالے سے، نہ امامت کے حوالے سے وہ مقصر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں قرآن و اہل بیت سے ہٹ کے کوئی گڑبڑ کی، جہاں کچھ اور کم گا، یا غالی ہو جائے گا، یا مفروضہ ہو جائے گا، یا مشرک ہو جائے گا، ساتھ ساتھ مقصر بھی ہو جائے گا۔ اب ایک بس آخری لائن، ایک چیز ہے تکثیر عملی، یہ ہے مشکل، اس میں پریشانی ہوگی۔
تکثیر عملی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت۔ اگر کوئی بندہ ان کی اتباع نہیں کرتا، مرضی آپ کی، اگر اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ تو آپ نے مان لیا، لیکن اتباع نہیں کرتے، وہ کہتے نماز پڑھ نہیں پڑھتے، کوئی اپنا ایک عقیدہ بنا لی نماز کے بغیر بھی کام چل جائے گا، وہ کہتے ہیں روزہ رکھو، آپ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے تو سیدہ دے ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، ہمارے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، خمس نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے عملی طور پہ یہ مقصر ہو گئے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ مولوی مقصر ہے، آپ مقصر ہیں، یا وہ بندہ جو عمل میں بالکل زیرو ہے؟ کون مقصر ہے؟ یہ آپ نے خود حساب لگا لینا کہ مقصر بنا کون، کیونکہ جو کہہ رہے ہیں وہ مشرک بھی بنا، ساتھ مقصر بھی بنا، جو نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے وہ مقصر عملی ہے۔ توجہ ہے جی، کون سا مقصر ہے؟ مقصر عملی ہے۔ اب آپ جو میں نے جملہ کہا کہ اگر کوئی آپ کو مقصر کہے گا، اگر آپ ان پہ عمل کرنے والے تو آپ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں مقصر کہتے کیسے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ وہ برباد ہو گیا جو غالی ہو گیا میرے مرتبے سے جس نے بڑھا دیا، مجھے کہیں خدا کے قریب کر دیا۔ آج ایک بندے نے، میرے دوست نے، میرے صبر بھائی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اور ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف 2 کام کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کتنے کام کرتا ہے بولو؟ صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں تک ہمیں پہنچا دیا گیا، یہ باتیں اس لیے کرنی پڑے۔ وہ کہتے ہیں اللہ صرف 2 کام کرتا ہے، یا علی کو سلام کرتا ہے یا اہل بیت پہ درود پڑھتا ہے، کہتے ہیں باقی سارے کام علی کرتا ہے۔ بس ختم ہو گیا، میں شروع کر دوں۔ اچھا یہ عقیدہ ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے پیچھے ساری میری مجالس سنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، یا آج یہ جو اس ذاکر خطیب نے عقیدہ بتایا ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو روز سننے کو عقیدہ ملتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اللہ کرے مدبر الامور میں ہوں، لوگوں نے اللہ کو کونے میں بٹھا دیا، یا باپ کی ڈیوٹی ختم، اللہ کرے سارا میں کرتا ہوں۔ میں آپ سے بھی آخری جملہ دے رہا ہوں، آپ سے بھی اور پردے کے اندر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ان سے ایک گزارش کر کے آخری جملہ دے رہا ہوں، اور یہ میں جانتا ہوں آپ میں سے بھی، ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے بھی کثرت کے ساتھ ائمہ معصومین کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں اور زیارتیں ہیں وہ پڑھتی ہیں، ایسے ہی ہیں؟ تھوڑے بندے بول رہے ہیں زیارتیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اچھا اور کچھ نہ کیجیے گا، آج کے بعد جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں نا ائمہ کی، ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، عربی کے ساتھ ان کا بولو کیا پڑھنا ہے؟ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا یہ جو خدا کے حوالے سے عقیدہ ہے نا، یہ ائمہ نے نہیں بتایا ہے، آپ عربی میں اقرار کر رہے ہیں، اردو میں نہیں پڑھتے، اردو میں جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں، عربی میں ایمان، توجہ ہے سارے کی۔ اب یہ دونوں کے ترجمہ پڑھ کے پڑھیں، آپ یقین کریں صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ امام حسین نے ایسے عقیدے کے لیے عباس دیے، ہاں جی، یہ عباس جیسی ہستی جو قربان کی ہے اس عقیدے کے لیے کہ میرے ماننے والا مشرک ہو جائے، میرے ماننے والا اللہ کے جسم و جسمانیت کا قائل ہو جائے، میرے ماننے والا اللہ کو کونے میں بٹھا کے دوسرے مخلوق سے کام لے، اس لیے کیا۔ ہاں جی، امام حسین علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لے، آپ کو پتہ چلے امام حسین کی نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ پہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، امام حسین سے پوچھیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کیا، آسان تھا ان ہستیوں کو قربان کرنا، یہ صرف ایک اللہ ہے اور اس کا حکم ہے،
جس کے لیے سب قربان کر دی. امام حسین نے کچھ بچایا ہی نہیں ہے. کیا بچایا؟ جہاں حسن کی نشانی دنیا سے چلی جائے. تھوڑا پیار تھا امام حسن سے، جس کا حسن جیسا بھیا ہو اور نشانی چلی جائے، آسان تھا. جس کا علی اکبر جیسا بیٹا چلا جائے جو رسول کی شکل والا، آسان تھا. یہ جو بیان کرتے ہیں انہوں نے مقصد کو نہیں سمجھا، انہوں نے کاروبار بنایا. یہ درس ہے. جب درس لیں گے تو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا. پھر جب آپ روئیں گے تو یہ رونا بھی روحانیت والا ہوگا. آپ یہ عزاداری بھی روحانیت والی ہوگی. پھر دیکھنا جناب سیدہ کیسے تیرے حق میں دعا کرتی ہے. پھر یہ وہ عزاداری جس کے بارے میں آیت اللہ تقی واجد فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری نماز شب سے زیادہ ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ نماز شب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن عقیدہ وہ بنا جو آپ کا امام چاہتا ہے. پھر دیکھ روحانیت کتنی آتی ہے. نمازی بن جا، روزے دار بن جا. دنیا کو نہیں. عباس نے بتایا کہ معرفت امام کیا ہے. ہماری بات چل رہی تھی نا کہ معرفت امام کی وجہ سے یہ ساری رکاوٹیں دور ہوں گی، جنت والی، جنت جانے والی. لیکن دنیا کو کیا معرفت امام کا درس دیا ہے سرکار عباس نے. پوری تاریخ پڑھ لے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کے سامنے ممبر پہ آگے کہتے ہیں بھی وہاں پہ بھی جناب عباس نے کہا میں لڑتا ہوں. امام نے روکا تو عباس نے کہا کیوں؟ جناب عباس کی وفا پہ اتنی تہمت نہ لگا. جناب عباس نے کبھی زندگی میں بھی، چیلنج ہے میرا، کسی جگہ پہ بھی اگر حسین نے کوئی کام کہا عباس کی زبان سے کیوں نہیں نکلا. یہ ہے جناب عباس کی وفا. جناب عباس کو یہاں ہستی ہے. جناب عباس معصومین کے بعد سب سے بڑے محدث کو عباس کہتے ہیں. معصومین کے بعد سب سے بڑے عالم کو عباس کہتے ہیں. اور اس ہستی سے، اسی وجہ سے بہت زیادہ پیار تھا ائمہ معصومین کو. چند جملے میں کہتا جاؤں، اللہ کرے میں چند جملے پڑھ لوں. علماء کہتے ہیں کہ کسی ہستی کو خواب میں 12ویں امام ملے. خواب میں وہ ہستی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا. اب یہ جملہ سنیے گا پھر جی بھر کے پرسہ دیجیے گا جناب سیدہ کو، کیونکہ جناب عباس جناب سیدہ کی دعا سے آیا ہے. امام زمان کو خواب میں دیکھا. وہ ہستی کہتے ہیں کہ جب میں نے امام کو دیکھا تو امام کی طرف خط آ رہے تھے. ذرا غور کیجیے، کیا آ رہے تھے؟ خط آ رہے تھے. وہ ہستی کہتے ہیں کہ امام کے پاس خط آ رہے تھے تو کوئی خط ایسا آتا تھا، کوئی رکا ایسا آتا تھا، امام اس رکے کو اٹھاتے اور اس رکے پہ بوس کھا دیتے. جو غازی عباس کے مرید ہیں جناب امام زمان اس خط میں بوسا دیتے. وہ ہستی جسے امام کی زیارت ہوئی اس نے سوال کر دیا کہ مولا رکے تو سارے آ رہے، چند رکے، چند خط جن پہ آپ بوسا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یہ وہ خط ہے جو ہمارے مومنوں نے، ہمارے شیعوں نے جناب عباس کے روضے پہ ڈالے ہیں. کیا مقام ہے جناب عباس کا، کیا مقام ہے جناب عباس کا. لیکن یاد رکھیں جناب عباس کے مقام کے ساتھ ساتھ باب الحوائج ہے نا عباس، لیکن جناب عباس کی ماں بھی باب الحوائج ہے جناب ام البنین. جب دعا مانگا کریں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا واسطہ لیا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ چیز مشہور کم ہے. لیکن عرب میں جائیں، ایران و عراق میں جائیں تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مولا کے روضے پہ، سرکار عباس کے روضے پہ یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ دعا کچھ اس طریقے سے مانتے ہیں مولا جناب عباس کے روضے پہ کہ مولا تجھے اپنی ماں ام البنین کا واسطہ. کوئی عام بی بی نہیں ہے، کوئی عام بی بی نہیں ہے. عزاداروں جب ایک جملہ کہتا ہے جب واپس آئے تھے نا مدینہ میں تو جناب ام البنین نے ایک دن کے بعد جناب سیدہ زینب کو ایک پیغام بھیجا، بی بی تو نے 2 بیٹے حسین میں قربان کیے ہیں، میں تجھے پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہوں. اور انہوں نے جو ہی پتہ
پتہ چلا جناب سیدہ زینب کو کہ جناب ام المؤمنین مجھے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہے، تو جناب سیدہ زینب نے اسی بی بی کو کہا کہ جاؤ جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کو بتاؤ کہ آپ آنے کی زحمت نہ کریں، میں خود تمہیں پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ میں نے 2 بیٹے حسین پہ قربان کیے، تم نے 4۔ اجرکم اللہ، جنہوں نے جو رسول اجرکم اللہ، جوان آباد والے، ایک جوان بیٹا جو ہے وہ شہید ہو جائے، ماں سے پوچھے جناب ام المؤمنین کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کلیل جوان بیٹے قربان ہوئے۔ اسی لیے تو ام المؤمنین کہتے تھے بیٹوں کی ماں، اور حضرت مظلوم کربلا ان بیٹوں میں سے جناب عباس جس کا علم آئے گا جو باب الوالد حضرت بڑی مشکل اجازت ملی سرکار عباس کو، یعنی شروع کر دیا انتظار ختم ہو گیا، میرا پڑھنا بھی آسان ہے آپ کا سننا بھی آسان ہے، یہ پوچھ حسین کے جگر سے کہ عباس کو میں نے اجازت کیسے دینی ہے۔ حضرت مظلوم کربلا جناب عباس کوئی عام ہستی نہیں تھی، بڑی دفعہ مانگی اجازت نہیں ملی، آخر پہ تفصیل میں نہیں جا رہا، امام نے فرمایا عباس جی مولا، فرمایا پیاسوں کے لیے پانی لے لو۔ اجرکم اللہ، میں جانتا ہوں یہ دن ہی ایسے ہیں، آج تو بخل کرنے والے مومن ہوتے ہی نہیں ہیں، اور پھر سرکار عباس کے علم آئے مومن کر رہے ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی مظلوم کربلا فرمایا پیاسوں کے لیے پانی لے لو۔ جناب عباس چلے، مشکیزہ اٹھایا، اور رونے والوں یہ مشکیزہ اٹھاتے ہوئے دیکھا اس بی بی نے ہے جو بچوں کو کہتی تھی گھبراؤ نہ میرا عباس زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سمجھے میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں؟ لجپال امام کی لجپال بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین، لجپال کی لجپال بیٹی ہے، بچوں کو تسلی دیتی ہے۔ جب مشکیزہ اٹھاتے دیکھا فرمایا اب پیاس کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ میرا چچا جا رہا ہے، اس نے وعدہ کر دیا پانی لائے گا۔ حضرت کتنی امید تھی، کتنی توقع تھی۔ حضرت علی مظلوم کربلا ایک جملہ میں یہاں پہ بیان کرتا جاؤں درد کے لیے، کربلا میں جتنے بھی بچے یا جوان ہیں کسی نے بھی حسین سے یہ شکایت نہیں کی مولا مجھے تیر لگ گیا۔ ایک جملہ نہ کرے آپ کی توجہ ہوتی بار کے پرسہ دے گے، یہ کسی نے کہا مولا مجھے نیزہ لگ گیا، مولا مجھے تیر لگ گیا۔ رونے والے علماء فرماتے ہیں ایک جملہ بار بار حسین کو سننے کو ملا، کبھی سکینہ کہتی ہے میرا اصغر پیاسا ہے، کبھی علی اکبر آتے ہیں مجھے مولا پیاس کھا رہی ہے، کبھی ایک جناب قاسم کہتے ہیں میں پیاس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو کو دور کرے، اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آئے ہیں فرات پہ 4000 کا لشکر کا جس کو ہٹایا، اور انہوں نے مشق بھری ہے، اور انہوں نے مشق بھر کے نکلے ہیں اور سوار پیاس سے باہر آئے، 4000 سوار عباس کا راستہ نہیں ہو سکے، اور رونے والے آگے بڑھتے آ رہے ہیں، اور رونے والے مشکیزہ بچاتے آ رہے ہیں۔ اب میں کیسے پڑھوں تو آپ کیسے سنو جی بھر کے پرسہ کیجیے گا۔ ایک لائن ہے جس نے دیوار کی اوٹ میں چھپ کے درخت کی اوٹ میں چھپ کے ایک ظلم کا وار کیا، اور جناب عباس کا بازو قلم ہوا، عباس کی آواز آتی ہے علی اصغر کا سرکار، اور رونے والوں مشکیزہ ارے بازو پہ لگا، اور رونے والوں دوڑانا شروع کیا گھوڑے کو، اور پھر ایک لائن نے وار کیا، اور جناب عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ عباس کہتے ہیں سکینہ کا سرکار، حضرت علی مظلوم کربلا، اور جب دونوں بازو قلم ہو گئے اور رونے والے دونوں بازوؤں سے خون بہ رہا ہے، ارے مشک کا بہانا منہ میں دبا لیا، اور رونے والے اوپر سے جھکے ہوئے
دلائے گا وہ دیکھے میرا چچا آ گیا، لیکن جب خالی علم آیا ارے سکینہ